الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتوں کو پورا کر دے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی کون کون سی خواہش، آپ کی کون کون سی حاجت بن مانگے پوری کر دی گئی ہے۔ یہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بہت سی ایسی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے جس سے اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو بہت خاص ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو کوئی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے بہا برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے کاروبار میں بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کاروبار میں برکتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ کوئی بندہ اگر کوئی بھی حاجت مانگتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اس کا وہ کام اتنا زیادہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں جو کہ محرم الحرام میں ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سبیل لگانی ہے، چونکہ گرمی کا موسم ہے۔ اب سبیل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کم از کم ایک کولر یا ایک بڑا جو جگ ہوتا ہے وہ آپ نے میٹھے پانی کا بنانا ہے، لال شربت بنا لیں یا کوئی اس طرح کا کچھ بھی میٹھا شربت، کوئی جوس وغیرہ بنا لیں، اور باہر سڑک پر ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو، دوپہر گرمی کا وقت ہو۔ آپ نے وہ پانی سب سے پہلے اس پر ختم دلوانا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری خواہشات کو پورا فرما، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یہ سبیل لوگوں کو پلا رہا یا پلا رہی ہوں۔ پھر آپ نے وہ چھوٹے بچوں کو جو بھی گزرے راستے میں آپ نے ان کو پلانا ہے مکمل نیت کر کے۔ اور پھر آپ نے دوسرا کام وہ یہ کرنا ہے کہ کم از کم آپ نے روزانہ محرم الحرام میں روزانہ کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ضرور پڑھنا ہے، ضرور تلاوت کرنی ہے۔ پھر جیسے ہی 9-10 محرم الحرام آئے آپ نے کچھ اچھا سا بنانا ہے، میٹھا سا بنانا ہے اور ایصال ثواب کر دینا ہے۔ ویسے تو وہ شہیدان کربلا ہیں، انہیں ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، ہمیں اس ایصال ثواب کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ماہ محرم الحرام جیسے کہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، میدان کربلا میں اہل بیت و اطہار پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے، انہوں نے اس پر صبر ہی فرمایا، لہٰذا ہر کوئی صبر کرے، اور کوئی اگر وفات پا جائے تو بلا وجہ گریبان نہ پھاڑے، روئے نہیں، چیخے نہیں، گالیاں نہ دے اور گلے شکوے نہ کرے، تو بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے عاشورہ کے دن صدقہ کرنا ہے، اور اس کو سارا سال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو کوئی عاشورہ کے دن میں صدقہ کرتا ہے، جو چیز بھی راہ خدا میں خرچ کی جائے وہ صدقہ اور خیرات کہلاتی ہے۔
اب چاہے آپ بکرا دے دیں، مرغا دے دیں، انڈا تک دے دیں، آپ کو ہر چیز جو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ صدقہ میں شمار ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تمام کام کرنے ہیں۔ اور پھر آپ نے محرم الحرام میں آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی خاص ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اب آپ اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ خاص چھوٹا سا عمل ہے، بہت آسان سا ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہزاروں خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں، آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر آپ نے سیدھی کروٹ پر لیٹ جانا ہے۔ سیدھی کروٹ پر لیٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھ لینی ہے، یا حیّ یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کلمات کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل صبح ہوتے ہی دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ آپ جب سوئیں گے دعا مانگ کر سوئیے، جب صبح اٹھیں گے تو ہوتے ہی اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو بن مانگے ہی پورا فرما دے گا، آپ کو دوبارہ نہیں مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیے، انشاءاللہ عز و جل ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ پسند کر رہے ہیں، تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ لنگر حسینی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے اور جتنا ہو سکے لنگر حسینی میں حصہ ڈالیے۔ آپ کی طرف سے غریب، مسکین، فقراء وغیرہ کو کھانا کھلایا جائے گا اور آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس کی حاجت نہیں رکھتے ہیں تو آپ لوگ خود گھر میں جتنا ہو سکے ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے، گھر میں محافل کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک ان محافل کی برکت سے آپ سب کی تمام دلی جائز خواہشات کو پورا فرمائے گا، آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے مولا محرم الحرام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں خواہشات کو پورا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔